लौट आई है फिर बेनज़ीर खत 6 जजेस का लेट्स प्ले विद इट का फार्मूला, मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अमल दरामद नून लीग का, अली मीन गंडापुर को, असद कैसर का मशवरा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से KPK के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला, मगर किसका। अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करता हूँ असद कैसर साहब के मशवरे का। इस वक्त अली मीन गंडापुर जिस पोजीशन में है, तो उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर यही लगता है कि वो भी इमरान खान न्याजी साहब की तरह बाईपोलर शख्सियत के मालिक हैं। एक तरफ वो हुकूमती अहदेदारों से मिलते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, कभी जनाब वफाकी वज़रा से मिलते हैं, तो उधर इमरान खान न्याजी साहब को मिलते हैं, उधर ललकारते भी हैं हुकूमत को, और बाकी जिस चीज़ को भी उन्होंने ललकारना है। तो अभी रिसेंटली उनकी ये मुलाकात हुई है जनाब मोहसिन नकवी साहब से, जिसको इमरान खान न्याजी साहब ने जो है ना वो मुर्दे इल्ज़ाम टलाया था PTI ने कि 9 मई का मास्टरमाइंड जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब थे। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला, और उनके साथ मुलाकात बड़ी खुशगवार मूड में जनाब अली मीन गंडापुर की ही मोहसिन नकवी साहब KPK के अंदर गए। तो यकीनी तौर पर जो है ना ये PTI की दोहरी पॉलिसी, दोहरी शख्सियत, PTI का जो दोहरा म्यार है उसको ये यहाँ करती है। तो असद कैसर ने अली मीन गंडापुर को मशवरा दिया है कि वो हुकूमत से किसी भी सतह पर मुज़ाकरात ना करें, हुकूमत के साथ ना बैठें, PTI की लाइन वो अपनाएं। तो बहरहाल वो देखते हैं कि इसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है। और दूसरा KPK के अंदर ही वो मखसूस नशिस्तों का वो लेकर गई थी अपना पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इस इशू के ऊपर कि हमें अलाट की जाए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर ये शामिल हो गए थे PTI के तमाम अरकान आज़ाद जो उनके हिमायत याफ्ता थे। तो पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है ना ये कोई पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये फ़लाँ पार्टी के ये मखसूस नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवार हैं। स्पीकर को कहा कि आप इनका हलफ लें। अब स्पीकर जो 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 PTI के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हैं, तो स्पीकर साहब ने ये फैसला किया कि सेनेट के इलेक्शन से पहले इनका हलफ नहीं लिया जाएगा, ताकि सेनेट के अंदर जो है ना उनको जो है ना कुछ इसका एडवांटेज हो सके। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको हुक्म दिया कि अगर आप ये इनका हलफ नहीं लेंगे मखसूस नशस्तों का, तो सेनेट का इलेक्शन भी KPK के अंदर नहीं होगा। तो बहरहाल ये एक क्लियर लाइन ले ली इलेक्शन कमीशन ने, उसने अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवाना है। तो जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको जो है ना वो चैलेंज करने का फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर PTI ने, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आप जिसको भी कह लें। तो अब वो देखते हैं कि वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं, और सुप्रीम कोर्ट इस ज़मन में क्या फ़ैसला करती है। तो ये आने वाला खैर वक्त, ये चंद दिनों के बाद ये चीज़ें भी थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। और लौट आई है बेनज़ीर, ये जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अक्स उनकी साहबजादी, सबसे छोटी साहबजादी, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो है ना, बल्कि उससे पहले भी आसफ अली जरदारी साहब के साथ बड़ी, अपने बाप के साथ बड़ी एफिलिएट थी, बड़ी उनके साथ साथ हर वक्त रहती थी, और अभी भी उनको फर्स्ट लेडी भी उनको डिक्लेयर किया गया। तो आसफ अली जरदारी साहब की छोड़ी हुई नशिस्त बेनज़ीर आबाद से NA 200 साल बिला मुकाबला वो मुंतखब हो गई हैं। तमाम आज़ाद अरकान, जो दीगर आज़ाद अरकान भी और दीगर अरकान भी, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए, और इस तरह बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी, जो कि बोलने में, उनके पहनावे के अंदर, उनके एक्शन के अंदर, उनके अंदर वही विजन जो ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, आसफ अली जरदारी साहब की, तो उनके अंदर जो है ना वो झलक नज़र आती है। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर वो बन गई हैं कौमी असम्बली की मेंबर, सिर्फ हलफ उठाना बाकी है, ये रास्ते में रुकावट है। अदरवाइज़ उनका नोटिफिकेशन जो है ना ये जारी हो चुका है, और यकीनी तौर पर ये
ہماری قومی سیاست کے اندر ان کی بہت اچھی جو ہے نا وہ انٹری ہوگی، کیونکہ انہوں نے لرن کیا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی تحمل بردباری اور معاملہ فہمی، اور یقینی طور پر اگریشن جو ان کے اندر ہوگی، جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کا جیالہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو والی ہوگی۔ آلدو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپل پارٹی کو بڑے اچھے طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ ان کی بہت اچھی جو ہے نا یہ سپورٹ ہوگی عملی سیاست کے اندر آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی انٹری۔ تو اب آ جاتے ہیں جناب پیپلز پارٹی کے منشور کی طرف۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا منشور دیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے نا سندھ کے اندر عمل بھی ہو رہا ہے، اور آلدو کے وفاق کے اندر پاکستان پیپل پارٹی حکومت تو نہیں بنا سکی، مگر انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اپنے منشور کو عوام کے درمیان پیش کیا، اور سندھ کے اندر پہلے بھی ان کا آغاز تھا، ابھی بھی انہوں نے کیا، جیسے مزدور کارڈ اور کسان کارڈ بھی انہوں نے کیا، اور ہیلتھ سیکٹر کے اندر بھی انہوں نے جو ہے نا یہ بڑی انقلابی جو ہے نا وہ تبدیلیاں لے کر آئے ہیں سندھ کے اندر۔ تو نون لیگ کے ساتھ الیکشن کے اندر ان کا مقابلہ تھا، اور نون لیگ کے منشور کے اوپر بھی میں جو ہے نا بار بار میں تنقید یہ کرتا رہا ہوں، ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، ویژن نہیں ہے۔ ویژن ہے تو صرف پاکستان پیپل پارٹی کے پاس کہ وہ انہوں نے عوامی فلاحی منصوبے کس طرح شروع کرنے ہیں۔ تو پاکستان پیپل پارٹی کے منشور کی کاپی کر کے مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں پنجاب کی، تو اس کو پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر رہی ہے، یعنی کہ گویا کہ سندھ کا ماڈل جو کہ تمام ہمارے لفافہ صحافی پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ بغض رکھنے والے ہمیشہ یہ پوسچر کرتے ہیں، یہ لوگوں کے درمیان یہ چیز پھیلاتے ہیں کہ سندھ پسماندہ ہے، سندھ بہت پیچھے ہے، سندھ کے اندر ترقی نہیں ہے، مگر اس کا ماڈل سندھ کا ماڈل جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ اپلائی کر رہے ہیں۔ سندھ کے اندر آلریڈی کسان کارڈ پاکستان پیپل پارٹی نے شروع کیا ہوا ہے، مزدور کارڈ بھی انہوں نے پہلے کا شروع کیا ہے، تو اسی کو جناب لے کر مریم بی بی نے جو ہے نا وہ نواز شریف کسان کارڈ جو ہے نا وہ اس کے اجرا کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جس کے یعنی کہ اس کے سبسڈی وغیرہ دیں گے، بیج کھاد وغیرہ جو بھی ادویات وغیرہ کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے نا ان کو کافی سبسڈی وغیرہ ملے گی۔ تو اس طرح یہ پاکستان پیپل پارٹی کے منشور کے اوپر جو ہے نا نون لیگ بنیادی طور پر عمل درآمد ہوتی ہی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، مگر تمام سیاسی کارکن اس چیز پر نظر رکھیں کہ یہ اس منشور کا جو بھی نون لیگ فلاحی منصوبہ شروع کرے گی، تو یقینی طور پر عوام کی فلاح کے لیے جو بھی کوئی کام کرے اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے، مگر یہ یاد رکھیں کہ اس کا جو ہے نا وہ یہ پاکستان پیپل پارٹی کا برین چائلڈ تھا، اس کا ویژن تھا، اس کے ویژن کے مطابق جو ہے نا یہ دیگر جماعتیں بھی جو ہے نا عمل درآمد کر کے عوام تک جو ہے نا زیادہ سے زیادہ سہولتیں اور ان کی زندگی میں آسانی پیدا کرنی چاہتی ہے۔ بہرحال ایک اچھی بات ہے اس چیز کے اندر۔ تو اب آ جاتے ہیں لیٹس پلے ود اٹ اور 6 ججز کا خط۔ اس کا ان دنوں کے اندر بڑا جو ہے نا یہ چرچا ہے، 6 ججز نے خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ ہمارے اوپر پریشر ہے، آئی ایس آئی کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا، اور وہ خط انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا جو کہ لکھ نہیں سکتے تھے۔ ان کے خط کے اوپر بھی بڑے سوالیہ نشان ہے، اور اس کی ٹائمنگ کے اوپر بھی بہت سے سوالیہ نشان ہیں، کیونکہ اگر ان کے اوپر پریشر تھا تو وہ توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے تھے، وہ توہین عدالت کا نوٹس دے کر ان کو بلا سکتے تھے، جو ان کو پریشرائز کر سکتے تھے اپنے ان خطوط کی روشنی کے اندر۔ تو بہرحال یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جناب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ انہوں نے تمام ججز کا اجلاس بلایا، اجلاس کے بلا کر پھر ان 6 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان سے بھی ملاقات کی، ان کا موقف سنا، پھر انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا یقینی طور پر جب انہوں نے موقف سنا، پھر پی ٹی آئی نے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اب چونکہ الزام لگایا ہے ان 6 ججز نے، ان کو ثابت بھی کرنا انہوں نے ہی ہے۔ حکومتی کمیٹی کا بھی کابینہ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور ممکنہ طور پر کوئی کمیشن تشکیل دیا جائے گا اس کے اوپر تحقیقات کرنے کے لیے، اور حکومت کو کرنا بھی چاہیے، اور یقینی طور پر حکومت کو ایک بڑا کمپریہنسو سا جو ہے نا یہ تحقیقاتی کمیشن بنانا چاہیے، جس کے اندر تمام پارٹیوں کی جو ہے نا وہ شمولیت ہو، بشمول پی ٹی آئی جو کہ اس کو مسترد کر چکی ہے، اس کی بھی شمولیت ہونی چاہیے، تاکہ اس کی ٹرانسپیرنسی ہو سکے اور اس کی تحقیقات ہو سکے کہ ان ججز نے یہ الزام کیوں لگایا، آئدر ان کے اندر کوئی حقیقت ہے یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ ہمیشہ ہوتا یہی ہے
کہ پی ٹی اے کے پاس جب کوئی بیانیہ نہیں ہوتا تو کوئی نہ کوئی ان کے لیے جو ہے نا وہ بیانیہ گھڑ دیا جاتا ہے، اور پی ٹی اے یہ کہتی ہے لیٹس پلے ود اٹ، اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے، جس طرح یہ سائفر کے اوپر بھی انہوں نے کیا۔ پھر یہ حالیہ الیکشن کے بعد کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا صاحب کی جو ہے نا وہ ان کا استعفیٰ اور ان کی پریس کانفرنس، اس کے اوپر انہوں نے پلے کیا۔ اب یہ 6 ججز نے جو خط لکھا ہے اس کے اوپر بھی وہ پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان ججز، کیونکہ ان ججز کے یہ خط کے اوپر بھی سوال ہے کہ اگر آپ پر یہ کیسا پریشر ہے کہ جتنے بھی آپ فیصلے کر رہے ہیں وہ تمام فیصلے جو ہے نا یہ پی ٹی اے کے حق میں ہو رہے ہیں، ان کے میجارٹی فیصلوں کی، تو یہ کس طرح کا پریشر ہے؟ پریشر تو آپ پر ہے ہی نہیں پریشر۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے پی ٹی اے کی ٹرولنگ کا آپ کے اوپر پریشر ہو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ صاحب یہ جب پنجاب کے ضمنی الیکشن کے اندر جب ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ تھا تو ثاقب نثار کے بیٹے کی جو ہے نا سابق چیف جسٹس، اس کے بیٹے کی ایک آڈیو ریلیز ہوئی، وہ آڈیو جو ہے نا وہ لیک ہوئی، اور اس آڈیو کے اندر جناب وہ پیسے پکڑنے کی بات کر رہے ہیں، کروڑوں کی بات، تو کہ ثاقب نثار صاحب جو ہے نا عمران خان ایجنسی سے آپ کو ٹکٹ لے کر دیں گے، تو وہ اس آڈیو کے اوپر بھی جو ہے نا تحقیقات کو روک دیا تھا۔ انہیں یہ اپنا اصل یہ انہی ججز نے جو کہ اس وقت جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے بابر اسٹار صاحب، تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو باقی بھی دیگر جگہ پر بھی جہاں جہاں پی ٹی اے پھنستی ہے ججز ان کو ہمیشہ نکالتے ہیں، اور پہلے عمر کا بدیال صاحب نکالتے رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے دیگر عدالتیں بھی ان کو کافی سہولت کاری کر رہی ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ اس خط کا موٹو بھی یہی ہوگا کہ پی ٹی اے کو کسی نہ کسی ذریعے سے ریسکیو کیا جائے، اور جو پی ٹی اے اس وقت جو 9 مئی کے حوالے سے بھی اس وقت پی ٹی اے کے اوپر جو ہے نا یہ بھی تقریباً یہ فائنل راؤنڈ کے اندر یہ 9 مئی کے کیس وغیرہ بھی تقریباً آ چکے ہیں، تو اس جو انصاف کی جو فیصلہ ہوگا پر مبنی انصاف، اس کو گدلا کرنے کے لیے بھی یہ خط جو ہے نا یہ مارکیٹ میں پھینکا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ حکومت، وفاقی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے اوپر، کس لیول کا کمیشن بناتی ہے، اور پی ٹی اے یقینی طور پر اس کو مسرت کرے گی۔ تو بہرحال یہ آنے والے چند دنوں کے اندر اس کے اوپر بھی جو ہے نا یہ تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو کو واچ کرنے کا۔